مقدس مہینہ جو سایہ فگن ہے، اس کی آج 5 تاریخ ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال پاک ہے۔ اس حوالے سے آج آپ کا تذکرہ خیر ہوگا اور اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سیکھنے کے لیے اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام قدر، حضرت سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی وجہ سے الحمدللہ ہم حنفی کہلاتے ہیں اور جن کے مقلد ہونے کی وجہ سے پوری دنیا پر کثرت کے ساتھ لوگ حنفی کہلواتے ہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا قرب والا زمانہ ہے، قریب کا زمانہ ہے۔ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے اور 150 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کرنے والے، ان سے اکتساب فیض لینے والے تابعین کہ جنہوں نے صحابہ کی زیارت بھی کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے علم سیکھا بھی۔ امام الائمہ سراج الامہ، حضور کے صحابہ و اہل بیت کے بعد سب سے بڑے امام اور اماموں کے امام، اور اس امت کے چراغ، روشن چراغ، سراج الامہ، اس امت کے روشن چراغ ہیں جناب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور فرمایا پھر اس کے بعد والا زمانہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا زمانہ ہوگا، اور فرمایا پھر اس کے بعد والا زمانہ یہ سب سے بہتر ہے جو تابعین کا زمانہ ہوگا، تبع تابعین کا زمانہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی گارنٹی دی، فرمایا یہ بہتر ہے، اور اس کے بعد پھر زمانہ بدلتا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ عظیم لوگ اس کائنات کے اندر نہیں رہیں گے، جو بڑی احتیاط والے تھے، بڑے پارسا تھے، بڑے تقوی والے تھے، بڑے پرہیزگار اور بڑے نیکوکار تھے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند تھے۔ ایسے عظیم لوگ، عظیم سیرت رکھنے والے پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اور زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے پھر جو ہے وہ خلط ملط ہو جائے گا۔ فرمایا 3 زمانوں کی گارنٹی ہے، 3 زمانے بہترین زمانے، میرا زمانہ، میرے بعد والا زمانہ اور اس کے بعد والا زمانہ۔ تو حضرت امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تابعی ہیں، اس زمانے کے اندر آپ موجود ہیں جس زمانے کی گارنٹی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس زمانے کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ موجود ہیں جس زمانے کو میرے آقا نے خیر والا کہا، بہتر زمانہ کہا، اور بہتر زمانہ فرمایا خیر ہے اس زمانے میں وہ امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم سب کے امام۔ آج امام اعظم کی بات ہو رہی،
اس واسطے چہروں پہ جو ہے وہ مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، اور پھر ان کی باتیں سن کر اپنے سینوں کو کھول کے جگہ بھی دینی چاہیے، اور پھر ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ ہمارے امام صاحب کی سیرت کیا تھی۔ ہم نے جس کو اہل سنت نے جسے امام بنایا وہ کوئی عام نہیں اور ایرا غیرہ مندو خیرہ نہیں، بلکہ یہ تابعی ہیں، تابعی بزرگ جنہوں نے صحابہ کرام سے اکتساب فیض کیا۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد اور آپ کے دادا جان حضرت مولا المسلمین حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں حاضری کا انہیں شرف حاصل ہے۔ آپ کے والد کو اور آپ کے دادا جان کو حضرت علی المرتضی شیر خدا کی بارگاہ کا جو ہے وہ ایک حاضری کا شرف حاصل ہے، اور بلکہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کے والد اور ان کے دادا جان کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ مولا علی جو علم کے شہر کے دروازے اور حضور کے داماد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں حضرت مولا علی، ان کی بارگاہ میں آپ کے والد اور آپ کے دادا جان حاضر ہوئے تو آپ نے دعاؤں سے نوازا، برکت کی دعائیں دی۔ یہ امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، جنہوں نے متعدد صحابہ کرام علیہم رضوان سے علم حاصل کیا، اور علم کے اندر کتنی مہارت ہے، اور علم جو ہے وہ آپ کا کہاں تک ہے۔ آپ کے جو استاد ہیں ان کی تعداد، جو آپ کے شیوخ ہیں، جو آپ کے اکابر ہیں، جن سے آپ نے اکتساب فیض کیا، جن سے آپ نے پڑھا، وہ ان کی تعداد 4000 ہے۔ 4000 وہ اس دور کے عظیم لوگ کہ جو صحابہ کرام بھی ہیں، جو تابعین بھی ہیں، جو پاکیزہ زمانے کے اندر موجود ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، ان سے جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اکتساب فیض کیا، ان سے درس تلمذ کیا، ان کی بارگاہ میں بیٹھے، ان کی بارگاہوں سے فیض حاصل کیا، اور پھر اس فیض کو جو 4000 وہ علماء جو حضور کے زمانے کے قریب والے تھے، آج کے علماء کی بات نہیں، 14 صدیاں گزرنے کے بعد کے علماء کی بات نہیں، 14 صدیاں گزرنے کے بعد تو جو ہے یہ بھی آج بھی ایک عالم دین کی حیثیت ہے، آج بھی ایک عالم دین کی بیعت جو ہے، آج بھی ایک علم رکھنے والا جو ہے اس کا جو ہے وہ فیض یہ اس سے ملتا ہے اور حاصل ہوتا ہے۔ لیکن میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بڑے قریب ہیں۔ 4000 علماء آپ کے شیوخ ہیں، آپ کے استاد ہیں، جن سے آپ نے علم حاصل کیا، تو پھر پتہ چلا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا علم کتنا بڑا ہوگا، جنہوں نے 4000 اس دور کے علماء سے پڑھا ہے، اس دور کے علماء سے حدیثیں لی، قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ ایک یہ کتاب کا تیار کر کے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ تھوڑا سا تعارف آگے چل کے بھی میں بیان کروں گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلمان کون ہے؟ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے، وہ ہستی ہے، وہ عظیم صحابی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کو ڈھونڈتے 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 200 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے کہ وہ حق والا کہاں ہے، وہ نبی آخر الزمان کہاں ہے، کہ جس کا جو ہے وہ جس نے آخر میں آنا ہے، سب سے آخر میں اس نے تشریف لانا ہے، اور اس کی شریعت قیامت تک چلنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 200 سال کی عمر ہو گئی، کبھی کسی کے در، کبھی در بدر جو ہے وہ پھرتے پھراتے، کبھی کسی کے غلام، کبھی کسی کے غلام،
اور پھر آخر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. آخر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے. غلام بن کے پہنچے, شہزادے تھے, گھر میں جو ہے وہ چودھری تھے, گھر میں جو ہے وہ بہت کچھ تھا, لیکن وہ دین حق کی تلاش میں تھے, دین حق کی تلاش میں تھے. گھر کو چھوڑا, والدین کو چھوڑا, بہن بھائیوں کو چھوڑا, دین حق کی تلاش میں نکلے. اور پھر چلتے چلتے کبھی کسی عیسائی پادری کے پاس, کبھی کسی کے پاس, کبھی کسی کے پاس, اور چلتے چلتے پھر آخر مدینہ منورہ پہنچ گئے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے 200 سال کی لگ بھگ عمر کے اندر اسلام قبول کیا اور ضعیف العمری کے اندر اسلام قبول کیا, اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پائی. 200 سال میں تو آپ اسلام قبول کر رہے ہیں, پھر آپ کی عمر تقریباً 300 سال کے قریب. حضرت سیدنا سلمان فارسی حضور کے صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کو میرے آقا کریم نے فرمایا, جن کو حضور نے اپنا اہل بیت بھی قرار دیا, فرمایا سلمان یہ بات سمجھنا کہ اب تم اپنا علاقہ چھوڑا ہے, اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہیں 200 سال مجھے تلاش کرتے کرتے لگ گئی. اب یہ نہ سمجھنا کہ تیرا یہاں پہ گھر نہیں, تیرا یہاں پر کنبہ نہیں, تیرا یہاں پہ خاندان نہیں. فرمایا سلمان آج کے بعد محمد رسول اللہ کا گھرانہ تیرا گھرانہ ہے اور حضور کا گھر تیرا گھر ہے. یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے سلمان تیری نسل میں اور تیرے خاندان میں ایک عظیم فرد آئے گا. فرمایا اگر اس وقت علم اوج ثریا پر ہوا, ثریا ستارے پر بھی پہنچ گیا, تو فرمایا اس کو اللہ نے اتنا علم عطا کیا ہوگا کہ اوج ثریا سے بھی علم کو نیچے لے آئے. اور اس حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے فرمایا یہ کسی اور کے بارے میں نہیں, یہ حدیث حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا سلمان فارسی کی نسل سے, حضرت سلمان فارسی کی آل سے ہے, اولاد سے ہے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ تیری امت کے اندر, تیری جو ہے وہ کنبے کے اندر, تیرے خاندان کے اندر ایک شخص آئے گا کہ وہ اوج ثریا سے بھی علم کو کھینچ کے نیچے لے آئے گا. اس کے علم کا حال یہ ہوگا. حضرات گرامی قدر, وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, ہمیں خوشی ہونی چاہیے, ہم منبر پر جو ہے وہ یہ اظہار پر بنا اظہار کرتے کہ ہمیں حنفی ہونے پہ فخر ہے. بولو نا سبحان اللہ. ہمیں الحمدللہ حنفی ہونے پہ فخر ہے. اور یہ پریشان تو وہ ہو جو کسی کی تقلید نہیں کرتے, جو غیر مقلد ہیں, اور انہیں آج بھی جو ہے وہ در کے تکے کھانے پڑتے ہیں. کوئی ادھر سے مسئلہ بتاتا ہے, کوئی ادھر سے مسئلہ بتاتا ہے. آج بھی یہ محتاج ہے مسائل کے اندر, لیکن الحمدللہ اہل سنت محتاج نہیں, بلکہ ان کے لیے پہلے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ سارے کسالت تیار کرنے کو دے دیا. وہ دین حنیف جو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا, وہ دین حنیف جو مصطفیٰ کریم کے پاس آیا, اسی دین حنیف کے لاکھوں مسائل حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک رجسٹر تیار کر کے, ایک کتابچہ تیار کر کے فقہی مسائل کا سب سے پہلے امت کے اندر پیش فرمایا. اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے امام الائمہ, سارے اماموں کے امام. آج لوگ امام بخاری کو تو مان رہے, امام مسلم کو تو مان رہے, امام ترمذی کو تو مان رہے, اور ان کی کتابوں سے حدیثیں پڑھ کے تو سناتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ لکھا, امام مسلم نے یہ لکھا, امام ترمذی نے یہ لکھا, امام ابو داؤد نے یہ لکھا, امام نسائی نے یہ لکھا. ہم کہتے ہیں یہ بعد کی بات کر رہے ہو, اس سے پہلے کی بات کرو. امام بخاری کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل. بولو سبحان اللہ. امام بخاری جن کے حوالے آج دیے جاتے ہیں نا, کچھ یہ باتیں بھی یاد رکھا کرو. کوئی بندہ ایسا مل جاتا ہے, بلکہ اکثر ملتے ہیں, آج نیٹ کا دور ہے, ہر بندہ جو ہے وہ نیٹ کے اوپر ڈاکٹر انجینئر لکھ کے مفتی بنا ہوا ہے, اور وہ اپنے مسائل گھر گھر کے لوگوں کے دین کو خراب کر رہے ہیں. تو یہ مسائل یاد ہونے چاہیے. اپنے
بندہ جو ہے وہ کیسا بندہ ہے، وہ انسان کیسا انسان ہے جس نے اپنا دین ہی چھوڑ دیا، اپنا دین ہی بدل دیا، جو 50 سال تک جو ہے ایک ملت پر تھا، اہل سنت پر تھا، لیکن آج جو ہے وہ ڈگمگا گیا، آج جو ہے وہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کیا اس نے اپنے باپ دادا کے دین سے بھی غداری کر؟ حضرات گرامی قدر یہ یاد ہونا چاہیے، امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اس کے کن کے شاگرد ہیں؟ بولو امام احمد بن حنبل، ایک پاکیزہ نام ہے، اینا دا تے نام لینا بھی ثواب ہے۔ امام احمد بن حنبل یہ فقہ کے بڑے امام، فقہ کے 4 جو بڑے امام ہیں ان کے نام کیا ہے؟ وہ باہر بھی لکھے ہوئے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، سارے اماموں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام بخاری شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، جو چوتھے امام ہے فقہ۔ امام بخاری حدیث کے امام ہے، فقہ کے امام نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ بولو سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاگرد ہیں امام محمد کے، اور امام محمد شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر امام یوسف ابو یوسف جو سب سے پہلے اس دنیا کے اندر صحابہ کے بعد سب سے پہلے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے والے امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ۔ تو امام بخاری تو 5ویں نمبر پر شاگرد بنتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ تو بندہ کہے کہ میں نے امام بخاری کی مانی، امام اعظم کی نہیں مانی، پھر اس نے یہ 4-5 جو نسلیں تھی ان کو تو چھوڑ دیا اور استاد کو چھوڑ دیا، شاگرد کی بات مان رہا ہے، شاگرد کی حدیث لے رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں پہلے استاد کو تو مانو، استاد کی کتاب کو دیکھو، استاد نے جو لکھا تھا 5ویں نمبر پر جو شروع کے اندر آتے ہیں، امام بخاری کے استاد نہیں بلکہ ان کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد کے استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پہلے بڑے استاد کی تو مانو، ان کی کتاب کو تو پڑھو، پھر امام بخاری کو بھی پڑھ لینا۔ اللہ سے گرامی قدر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ جو ہے وہ یہ اعزاز ہے کہ جتنے بھی امام ہیں نا، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، یہ سارے کے سارے شاگرد بنتے ہیں امام صاحب۔ اور فقہ کے جتنے امام ہیں، امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، یہ بھی سارے کے سارے شاگرد بنتے ہیں امام صاحب۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت نے اس امام کا دامن تھاما ہے جو تابعی بھی ہے اور سارے اماموں کا امام بھی ہے، سارے اماموں کا امام ہے، اور ہم اس کے مقلد ہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو تقریر کی جاتی ہے اور جن کے مسائل پہ عمل ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے اکثریت کے ساتھ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر حنفی موجود ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، سبحان اللہ تو کہہ دو، اس کے اندر تو ثواب ہی ثواب ہے۔ بات سمجھ نہیں بھی آتی پھر بھی کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہوگا۔ جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو جمعہ المبارک کی تو گھڑی بڑی عظیم ہے، اور حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات آقا کریم کو فرمایا تھا کہ جا کر اپنی امت کو کہنا جنت کے اندر بہت ساری زمین جو ہے وہ خالی بھی ہے، درخت بھی بہت زیادہ ہے، سبزہ بھی بہت زیادہ ہے، اور بڑے ہربھری جو ہے وہ ہریالی بھی ہے، لیکن اکثر زمین خالی بھی ہے۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام بھی دینا اور انہیں کہنا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات پڑھتے رہنا، جنت کے اندر درخت لگتے جائیں گے، جنت کے اندر درخت لگتے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے، جنت الانبیاء فرمائے۔ تو سبحان اللہ کہنے سے تو جنت میں درخت لگتا ہے، اس واسطے کوئی پریشانی نہیں، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے آپ کا تھوڑا سا تعارف پیش کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی سیرت کیا ہے؟ بہت بڑے امام بھی ہیں، اور پھر آپ کی سیرت اگر دیکھیں تو بہت بڑے متقی بھی ہیں، بہت بڑے پرہیزگار بھی ہیں، متقی ہے، سنی ہے، اور ایسے متقی، ایسے پرہیزگار کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تاجر بھی تھے اور بڑے تاجر تھے، اور آپ کا ذریعہ جو ہے وہ معاش یہ تجارت تھا، اور تجارت آپ کرتے تھے، اور
جو ہے وہ اپنے علاقے کے بہت بڑے تاجر ہیں، لیکن اس کے باوجود تقویٰ کتنا ہے، طہارت کتنی ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہے یہ کاروبار کرتا تھا حضرت حفص بن عبد الرحمان، آپ کے ساتھ شراکت تھی اور شرکت کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، لیکن جب باہر آپ جو ہے وہ بیچنے جاتے، کپڑا بیچنے کے لیے جاتے، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر کپڑے کے اندر کوئی داغ ہوتا، کپڑے کے اندر کوئی جو ہے وہ عیب ہوتا، تو حضرت حفص بن عبد الرحمان کو فرماتے، اے حفص اس کپڑے کو بیچنے سے پہلے جو خریدنے والا ہے خریدار کو بتانا کہ اس کپڑے کے اندر عیب موجود ہے، اس کو عیب پہلے دکھانا اور دکھا کر بیچنا، پھر اس کا جو ریٹ لگے گا وہ ریٹ ہمیں قبول ہے۔ حضرت حفص بن عبد الرحمان ایک مرتبہ بھول گئے اور گاہک کو بتا نہیں سکے، اور یہ بھول کر جو ہے ایسا ہوا، جب آ کر واپس بتایا حضرت امام صاحب اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے تابعی بزرگ جن کے پیچھے ہم نے چلنا تھا اور اپنے جو ہے وہ زندگیوں کو بہتر کرنا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جب آپ کے شراکت دار حضرت حفص ایک مرتبہ بھول گئے، بتایا نہیں گاہک کو، جب معاملہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچا تو کہا کہ مجھے یاد نہیں رہا، میں گاہک کو بتا نہیں سکا کہ اس کپڑے کے اندر عیب تھا۔ فرمایا اچھا اس گاہک کو ڈھونڈو، اب گاہک بھی یاد نہیں کہ کس نے خریدا تھا۔ کہا اچھا جتنا بھی کپڑا ہم نے بھیجا تھا نا، اس وقت جتنا بھی کپڑا ہم نے بھیجا، بہت بڑے تاجر تھے اور بڑا کپڑا آپ کا جو ہے وہ علاقوں میں جاتا تھا، اور فرمایا جتنا بھی کپڑا ہم نے بھیجا نا سارے کے ساری قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دو، جتنی قیمت وصول ہوئی فرمایا سارے کی سارے صدقہ کر دو، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ جو ہم نے گاہک کو بتایا نہیں، عیب جو ہے وہ بھول کے ہم نے بتایا نہیں، اس کا جو ہم نے منافع کمایا وہ منافع اس پیسے کے اندر شامل ہو جائے گا، کہیں اس کی وجہ سے سارا مال پلید نہ ہو۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے طہارت۔ آپ نے جس سے قرض لینا ہوتا نا، جو آپ کا مقروض ہوتا، آج تو لوگ جن سے قرضہ لینا ہو بار بار ان کے گھر پہ جاتے ہیں، ان کے ڈیروں پہ جاتے ہیں، ان سے کھانے بھی کھاتے ہیں، ان کے جو ہے وہ اور بڑے بڑے یہ فائدے اٹھاتے ہیں، منفعت اٹھاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرض دیا اور پھر قرض پر نفع حاصل کیا، فرمایا اسی کو سود کہا جاتا ہے، قرض پر نفع لینا اس کو سود کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو آپ کا مقروض ہوتا، جس نے آپ کا قرض دینا ہوتا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے گھر کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں کھڑے ہوتے، اس کے گھر کی دیوار کا سایہ بھی نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے اور کڑگل دھوپ تھی، لوگوں نے کہا حضور یہ گھر موجود ہے جہاں پر سایہ ہے، آپ جو ہے وہ چھاؤں میں ہو جائے، آپ بڑے امام ہیں، بڑے استاد ہیں، لیکن یہ امام الائمہ ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، یہ تقوی والے ہیں، یہ پرہیزگار ہے، یہ امت مصطفیٰ کے عظیم فرد ہے۔ کہا نہیں، یہ بندہ جس کا گھر ہے نا، جس کی یہ دیوار ہے، جس کا سایہ ہے، فرمایا اس بندے نے میرا قرض دینا ہے اور میں اگر اس کے دیوار کے سائے میں کھڑا ہوا تو یہ میں نفع حاصل کروں گا، یہ سود میں آ جائے۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جب ایک بکری جو ہے وہ بازار میں چوری ہو گئی، آگے لوگوں نے بتایا حضور بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے جتنی عمر بکری کی ہوتی ہے اتنے سال آپ نے پھر بازار کا گوشت نہیں کھایا۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے طہارت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ تقویٰ کہاں سے سیکھا تھا؟ صحابہ کرام سے سیکھا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھا تھا اور صحابہ کی زیارت کی تھی، تابعین سے سیکھا تھا، اپنے استادوں سے سیکھا تھا۔ اتنے بڑے متقی، اتنے بڑے پرہیزگار، حضرات گرامی قدر، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت ہے، اور آپ کو جو حاکم وقت ہے، اس وقت کا جو حکمران ہے، اور اس وقت حکمران بھی چلو خیر کوئی اچھے ہوتے تھے، اور حکمران وقت کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ بادشاہ، وہ آپ کو کہتا ہے کہ قاضی القضات کا عہدہ قبول کرے، یہ آپ کی سیرت ہے، یہ منصب قبول کرے۔ ہم آپ کو چیف جسٹس بناتے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے لوگوں کے فیصلے کریں، کیونکہ آپ بڑے امام ہیں اور آپ کے پاس بڑا علم ہے۔ اس دور کے اندر ایسا بندہ کوئی نہیں جو آپ سے بڑھ کر علم کے اندر ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو وقت کا حکمران، قاضی القضات کا عہدہ خود پیش کر رہا ہے اور پھر لعنت بھی دے رہا ہے
کہ آپ کو جو ہے نوازا جائے گا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ قربان جائے آپ نے فرمایا میں چیف جسٹس کا عہدہ نہیں لیتا۔ آج تو لوگ کرسیوں پہ لڑ رہے ہیں نا، آج تو کرسیاں جو ہے وہ دینے کے لیے لوگ لڑ کے بھاگ گئے، عوام بھی جو ہے وہ عوام کا جو بنتا ہے بنے، لیکن ان کو تو اپنی کرسیوں کی پڑی ہے، انہوں نے تو اپنی کرسیاں سیدھی کرنی ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف یہ تھے جب عہدہ پیش کیا جا رہا ہے تو فرمایا میں عہدہ نہیں لوں گا، کیونکہ کبھی ایسا نہ ہو کہ حکمران کچھ اور چاہے اور میں فیصلہ شریعت کے مطابق کروں اور پھر مجھے حکمران کی ماننی پڑے۔ کہا میں قاضی القضات کا عہدہ ہی نہیں رکھتا، میں چیف جسٹس کا عہدہ ہی نہیں رکھتا۔ اور یہاں تک کہ آپ کو حاکم وقت نے جیل میں ڈال دیا، سلاخوں کے پیچھے پھینکا، کوڑے لگوائے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ یہ شہر سے نکال دیا گیا، شہر بدر کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود امام اعظم نے سزائیں جھیلی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مثال بھی آپ کا جیل کے اندر ہوا، لوگوں نے مارا بھی، کوڑے بھی مارے، لیکن اس کے باوجود آپ نے عہدہ قبول نہیں کیا۔ سزا جو ہے وہ یہ جرم کیا تھا کہ آپ عہدہ قبول کریں، آپ چیف جسٹس بنے، لیکن آپ نے کہا میں چیف جسٹس نہیں بنتا اور میں جو ہے وہ یہ شریعت کے خلاف تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا مجھے یہ قبول ہے کہ میں کسی طرح مر جاؤں، اسی طرح جیل میں سڑ جاؤں، مجھے یہ قبول ہے، لیکن مجھے چیف جسٹس کا یہ تمہارا عہدہ قبول نہیں۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے جو ہے وہ دین کو سمجھنے والے، اسلام کی سمجھ بوجھ رکھنے والے۔ عہدہ بندہ وہ قبول کرے جو عہدے کا حق ادا کرے، کرسی پہ بندہ وہ بیٹھے جو کرسی کا حق ادا کرے، جو کرسی کا حق ادا نہیں کر سکتا، جو عہدے کا حق ادا نہیں کر سکتا، قیامت والے دن اسے پھر بھگتنا پڑے گا۔ قیامت والے دن اس بد دیانت کو سارے لوگوں کا حساب دینا ہوگا۔ جو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول، جب آپ نے فرمایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا، اگر بکری کا بچہ بھی مر گیا، تو فرمایا امام عمر جو ہے قیامت والے دن حساب دے گا۔ عمر حساب دے سکتا ہے تو آج کے حکمران نہیں دیں گے؟ ان کو دینا پڑے گا حساب، اور ایک ایک کوڑی کا حساب دینا پڑے گا۔ اس واسطے عہدہ اس کے لیے ہوتا ہے جو عہدے کے لائق ہو، جو عہدے کے لائق نہیں ہوتا اس کو جو ہے وہ کرسی پہ بٹھایا نہیں جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملا کہ عہدہ ایسے ہی قبول نہیں کرنا چاہیے، کرسی ایسے ہی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ امام صاحب تو اہل تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تو اہل تھے، امام اعظم ابو حنیفہ چیف جسٹس کے عہدے کے اہل تھے، اور آپ سے بڑا فیصلہ اس دور کے اندر کوئی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ آپ امام الائمہ تھے۔ آپ نے 4000 علماء سے پڑھا تھا، صحابہ کرام سے پڑھا تھا، اکتساب درس کیا تھا، اور آپ کے لاکھوں، آپ کے ہزاروں شاگرد ہیں، 5000 آپ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے شاگرد، ایسے متقی، ایسے پرہیزگار، جن میں ایک نام پیش کروں تو وہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی۔ امام ابو یوسف ان کا تقویٰ کیا تھا؟ یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، لیکن تقویٰ کیسا ہے؟ ساری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، ایسے ہی امام ابو یوسف بھی عشاء کے وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے، اور ساری رات قرآن کی تلاوت۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اور امام صاحب کا اپنا حال کیا تھا؟ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں امام اعظم ابو حنیفہ 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ ہم اس امام کی تقلید کر رہے، ہم اس امام کے پیچھے چل رہے، ہم اس امام کے مقلد ہیں کہ جو رات کو جو ہے وہ رات کی بھی قرآن پڑھتا ہے، صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، اور تراویح کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہے، اور پھر ان کی راتیں بھی شب داری کے اندر، ان کے دن بھی جو ہے نفل پڑھتے گزرتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کی سیرت کا ایک ایک پہلو عظیم ہے، ایک عظیم بزرگ آپ کے دور کے، آپ کے شاگرد فرماتے میں مسجد میں گیا، میں نے دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا نماز کے اندر قرات کر رہا ہے، فرمایا مجھے اس کی قرات میں بڑا مزہ آیا، مجھے اس کے قرآن پڑھنے کے اندر بڑا لطف آیا۔ فرمایا میں قرآن سننا شروع ہو گیا، اس نے پہلا سپارہ پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، توجہ کرنا، یہ آج کے دور کی بات نہیں نا، یہ 14 صدیاں، یہ جو ہے 12 صدیاں پیچھے جاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں
وہ جو ہے ان کی کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے. فرمایا پہلا پارہ پڑھا, دوسرا پڑھا, تیسرا پڑھا, حتیٰ کہ قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ دیا. قرآن کے 30 پارے تو 10 پارے پڑھ دیے, 10 پارے پڑھ دیے. فرمایا میں سنتا ہوں قرآن بڑی عظیم ہے. فرمایا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بندہ تلاوت کرتا جاتا ہے. فرمایا میں نے کہا ابھی رکوع کریں گے, ابھی جو ہے وہ سجدے میں جائیں گے؟ فرمایا نہیں, بلکہ تلاوت جاری رہی. ایک ہی رکعت میں سارے کا سارا قرآن پڑھ دیا. ایک ہی رکعت میں سارے کا سارا قرآن پڑھ دیا. فرمایا میں نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے ہمارے اسلاف, امام اعظم ابو حنیفہ ایک رکعت کے اندر قرآن پڑھنے والے. اور یہ سیرت صحابہ سے ملی, یہ سیرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در سے ملی, جو ساری رات بیدار رہتی تھی اور کہتی تھی یا اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ایک قیام بھی پورا نہیں ہوتا, ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. ان کی سیرت پڑھی ہوئی تھی نا, پھر عمل بھی تھا کہ آپ ایک رکعت کے اندر پورے کا پورا قرآن پڑھ دیتے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی آپ سیرت سن رہے. حضرات گرامی قدر, جب آپ کا وصال کا وقت ہوتا ہے تو 2 شعبان المعظم, یہ آج 5 ہے نا, 2 شعبان المعظم میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہے, اور 150 ہجری میں بڑا قرب کا زمانہ. اور حضرت امام ابو یوسف آپ کے شاگرد ہیں اور پہلے چیف جسٹس ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں, اس امت کے پہلے چیف جسٹس صحابہ کے بعد. حضرت امام ابو یوسف فرماتے جب امام اعظم کا وصال ہوا, ہم نے اپنے امام اپنے استاد کے پیشانی سے ہم نے کپڑا ہٹایا تو فرماتے ہیں آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ ہے امام صاحب, صرف علم ہی نہیں, بڑے عالم ہی نہیں, بلکہ اللہ کے ولی بھی تھے. فرمایا ہم نے دیکھا یہ اس ماتھے میں لکھا ہوا آیت لکھی ہوئی نظر آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ سلامیاں آ رہی ہیں اور جن کا استقبال فرشتے کرتے ہیں. جو میرے آقا نے فرمایا تھا مومن جب وصال کرتا ہے تو پھر اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں. ان میں یہ عظیم مرد تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. فرمایا آپ کے ماتھے پہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا. مطمئن یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اپنے رب کی طرف رضا کے ساتھ لوٹ, تیرا رب تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی, جنت تیرا انتظار کر رہی ہے. یہ آیت مبارکہ پیشانی میں لکھی ہوئی. فرمایا پھر ہم نے اپنے امام صاحب اپنے استاد کا جب ہم نے قمیض اتاری تو فرمایا دایاں بازو کھولا تو اس کے اوپر لکھا تھا ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون, داخل ہو جاؤ اس جنت میں اپنے عظیم کاموں کی وجہ سے. فرمایا ہم نے بایاں بازو کھولا, لکھا تھا انا لا نضیع اجر من احسن عملا, قرآن کی آیت کہ بے شک جو حسین عمل کرتے ہیں, خوبصورت عمل کرتے ہیں, اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور فرمایا ہم نے اپنے جو ہے وہ استاد اپنے شیخ کا جب سینہ کھولا تو فرمایا سینے پہ لکھا تھا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. یہ جو عظیم لوگ ہیں اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے, اپنی رحمت کی خوشخبری سناتا ہے, اپنی رضا کی خوشخبری سناتا ہے. وجنات لہم, اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے اندر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے. حضرات گرامی قدر, یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں, جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلواتے ہیں. اور ہمیں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنا چاہیے الحمدللہ ہم اس امام کے مقلد ہیں. ہم آج کے کسی مفتی کے مقلد نہیں, آج کے کسی عقل پر دین کو توڑنے والے کے پیروکار نہیں, ہم تابعی کے پیروکار ہیں. اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کا دین جو ہے وہ اکٹھا کیا, مسائل اکٹھے کیے اور امت کے لاکھوں مسائل کو حل کر دیا. سب سے پہلے فقہی اصول بھی آپ نے بنائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں سمجھ کی عمل کو توفیق دے.